اور جو سننے والے سامعین ہیں ان کو السلام علیکم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا اتنا اچھا تعارف کرایا. اور بہرحال یہ شیفیلڈ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں شیفیلڈ کی پوری ٹیم کو جو ووٹ ملے اور جس کی وجہ سے یہ منتخب ہوئے جی اسی طرح انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے. آپ کا سوال بڑا اچھا کہ ہم اوورسیز پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل ہمارا کردار 60-70 سال سے تو آپ سب کے سامنے ہے اور حکومتوں کے بھی سامنے ہے جی کہ اوورسیز پاکستانیوں نے کس طرح اپنا کردار ادا کیا, اپنی جو مالی جو مدد ہے پاکستان کے لیے کس طرح انہوں نے اس کو پیش کیا, اور اتنی محنت اور اپنے مطلب گھر بار سے دور, اپنی فیملی سے دور بہت محنت کی. جی ابھی جو مسائل ہیں وہ میرا خیال ہے کہ مالی مسائل سے بڑھ گئے ہیں. ابھی جو پاکستان میں صورتحال ہے اس پر آپ نے ارلی آن یہ کہا جی کہ بڑی سچویشن جو ہے پاکستان میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن انسرٹن بہرحال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر ہمارا کردار کیا ہے اس میں, یہ سوال یہ ہے کہ ہم اس میں کیا بہتری کر سکتے ہیں. جی اگر ہم اسی پر بحث کرتے رہیں کہ پاکستان میں حالات خراب ہیں اور خراب ہیں, بس اسی کے آگے نہ چلیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوگے, خراب ہی رہیں گے. ہمارا اب کردار یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں تبدیلی کس طرح لے کے آنی ہے. بالکل سر. یہ ایک بڑی اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں بڑی ضرورت ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان دنیا میں جو ترقی کرنے والے ممالک ہیں, جو اس کی اپنی جو ویلتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے, پوٹینشیل کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں, محنتی ہیں, باصلاحیت ہیں, ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جی اور پاکستان کی جو زمین ہے وہ سونا اگلنے والی ہے, اور مطلب ہر طرح سے حالات ہمارے سازگار ہیں, مگر کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا, جی وہ ہیں کرپٹ پولیٹیشنز. جی میں اے حسین صاحب کی طرف سے اسی سوال کا بھی آغاز کروں گا. ریمیٹنس تو ہم باہر تو پچھلے 65 سال سے جب سے ہمارے بزرگ اس ملک میں آئے بھیجتے رہے اور اپنے ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہمارے بزرگوں نے بھی, اور آج کی بھی جو نسل ہے وہ بھی پاکستان تک تو ریمیٹنس تو بھیجتی رہی ہے, مگر ایک ووٹ کا حق تو ہم پا نہیں سکے, تو کیا کردار ادا کریں؟ ذیشان بھائی, سب سے پہلے تو سبھی سامعین کو السلام علیکم اور آپ کا بہت شکریہ. کہ ذیشان بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کا حق تو واقعی ہمیں نہیں ملا, جی لیکن ایک دوسری بات بھی سوچتے ہیں کہ اگر ووٹ کا حق ہمیں ملے تو پھر انہیں پاکستان میں دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل, یا پھر وہ دونوں نہ کریں تو یا پھر دونوں کی اجازت دیں, یہ تو ضروری ہے. اور جہاں تک غیر برطانیہ یا دوسرے ممالک میں پاکستانی جو آباد ہیں یا جو دائر غیر میں روزی روٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں, دیکھیں وہ ایک پاکستان کے لیے ایک انڈسٹری ہے, جی کیونکہ جتنا زیادہ زر مبادلہ پاکستان سے ہم لوگ بیچتے ہیں, جو باہر آباد ہیں لوگ, یہی نہیں برطانیہ میں یا عرب کنٹریز میں, یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں, جہاں جہاں بھی آباد ہیں, سبھی اپنے وطن میں زر مبادلہ بیچتے ہیں. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. نو ڈاؤٹ. بالکل, اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے, دیکھیں یہاں پہ آتے ہیں خاص کر برطانیہ میں پاکستان کے جو پالیٹیشینز کیا وغیرہ وجہ ہے, آتے ہیں. کیا ہم پاکستانی یہاں کے مقیم جو ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں؟ بالکل ہم محب وطن ہیں. ہم میں سمجھتا ہوں ذیشان بھائی کہ یہاں برطانیہ میں یا یورپ میں آباد پاکستانی یا دوسرے ممالک میں بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ محب وطن لوگ ہیں, کیونکہ ہمیں ہر وقت پاکستان کی فکر رہتی ہے. میں بھی آپ کو پتا ہے کہ میں بھی حال میں تھوڑے چند دن پہلے پاکستان سے واپس آیا ہوں, اور میں نے کافی تجزیہ کیا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو کسی بالکل پالیٹکس کا ہوش ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو صرف پالیٹکس, وہ لوگ کر رہے ہیں پالیٹکس
जिन्हें अपने क्या मफाद वाकई ऐसी वाबस्ता बात है? है। एक रेडी लगाने वाला भी तो पाकिस्तान, यानी कि हमारे पॉलिटिक्स नहीं, रेडी लगाने वाले को देखें, बात तो सभी करते हैं पॉलिटिक्स पे, लेकिन उससे सिर्फ फिक्र है अपनी दाल रोटी की, अपने बाल बच्चे की रोजी की। ठीक है, उससे कोई बिल्कुल फिक्र नहीं कि जरदारी आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, इमरान खान साहब आ रहे हैं, मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, उससे बिल्कुल इस चीज की कोई बात नहीं है, उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है। और जिन लोगों के पास पैसा है ज़ीशान भाई, जिन लोगों के कारोबार हैं, दुकानदार है, अच्छी कमाई कर रहे हैं, या कोई बड़ा बिजनेस है, उन लोगों को सिर्फ यही फिक्र है कि वो कैसे लोगों की जेबों से निकाले पैसे और अपने वो बैंक बैलेंस बढ़ाएं। उन लोगों को ये फिक्र है, और वो हर तरीके से वो लोग ये काम कर रहे हैं ज़ीशान भाई। जी बिल्कुल। और देख ले, पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं है। अगर कोई निज़ाम है तो बिल्कुल करप्शन इतनी ज्यादा ज़ीशान भाई कि उस निज़ाम को का बेड़ा गर्क कर दिया है उन लोगों ने। जी जी। मैं यहाँ पे हमारे जो शाह साहब हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करूँगा। शाह साहब, सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की जो आवाम है, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सियासत जो है वो हम बेसिक, यानी कि बेसिक लेवल, ये रेडी, जैसा मैंने कहा अपने आशिफ भाई से कि रेडी लगाने वाला भी जो है वो सियासत करता है और बात भी करता है उसके ऊपर, मगर परवाह, आशिफ भाई तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी को परवाह नहीं है, तो फिर किस तरह हमारा मुल्क सुधरेगा? क्या वक़्त है हमारी वोट की? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और भी बिजनेसमैन शख्सियत भी हमारे यहाँ मौजूद है स्टूडियो में, उनका आपने तारुफ नहीं करवाया, तो मैं सामिन से करवा देता हूँ। खान साहब मंगला के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और जी आए, उनसे भी अस्सलाम वालेकुम कह लेते हैं। मुझे वो इशारे कर रहे थे इसलिए मैंने उनको ज़्यादा शामिल नहीं किया। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, कि ये एक दोस्तों की महफिल है, और अगर हम अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं तो सब उसमें शामिल हों जितने भी हैं। तो खान साहब, खान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, इंशाल्लाह आप बात अपनी जारी रखें और इंशाल्लाह फिर इनको भी शामिल हाल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखता हूँ, और सामिन से जो सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, यहाँ से गुफ्तगू हम शुरू करेंगे कि शाह साहब, इससे पहले आप अपनी बात जारी रखें या हम एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएं और फिर वक्फे के बाद इंशाल्लाह। जी, वक्फा ले लें, आप ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं। या आप अपनी बात मुकम्मल करें। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वक्फे तरह चल जी, आप अपना तजिया पेश करें, कोई मसला नहीं। ठीक, चलिए एक वक्फे की तरफ सामने चलते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको शाह साहब का जो तजिया उसको पेश करेंगे इंशाल्लाह। भाजी अस्सलाम वालेकुम, बड़े परेशान लग रहे हो। और यार की दसी